میر جان ایک کشمیری دودھ کی ملازمہ۔ ہیری نیڈوز نے پہلی بار میر جان کو اس وقت دیکھا جب وہ گلبرگ میں ان کے ہالیڈے لاج میں دودھ پہنچانے کے لیے آئیں۔ ہیری نے صدا کی کہ وہ سنجیدہ ہے، اس سے پیار کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اس نے غصے سے جواب دیا، تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا، میں کسی کافر سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے ایسا کر لیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کے 12 بچے ہوئے، جن میں سے صرف 5 بچے اور باقی مر گئے۔ ان بچوں نے ایک دیندار مسلمان کے طور پر پرورش پائی۔ ان کی ایک بیٹی اکبر جہاں بھی تھی، جو مری کے پہاڑی ریزورٹ میں کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری میں بورڈر تھی۔ 1928 میں جب ایک 17 سالہ اکبر جہاں اسکول چھوڑ کر لاہور واپس آئی، اسی دورانیے میں برطانوی ملٹری انٹیلیجنس کی ایک سینئر شخصیت نے اپر مال کے نیڈوز ہوٹل میں چیک ان کیا۔ کرنل لارنس وہ تھا جس نے افغانستان میں شاہ امان اللہ کی بنیاد پرست، جدید اور مخالف برطانوی حکومت کو غیر مستحکم کرنے میں صرف چند ہفتے گزارے تھے۔ کرم شاہ کے بھیس میں ایک دورہ کرنے والے عرب عالم، اس نے ایک سیاہ پروپیگنڈا مہم کا اہتمام کیا تھا، جس کا مقصد زیادہ رجتی قبائل کے مذہبی جوش کو بھڑکانا اور اس طرح خانہ جنگی کو ہوا دینا تھا۔ ان کا مشن پورا ہوا اور وہ لاہور روانہ ہو گئے۔ 3 ماہ بعد، ایگزیکٹلی 3 ماہ بعد، جنوری 1929 میں امان اللہ کا تخت الٹ گیا اور ان کی جگہ ایک برطانوی نواز حکمران آیا۔ 12 جنوری کو لاہور میں کپلنگ کے پرانے اخبار سامراجی سول اینڈ ملٹری گزٹ نے لارنس اور کرم اللہ شاہ کے تقابلی خاکے شائع کیے تاکہ اس تاثر کو تقویت ملے کہ وہ 2 مختلف لوگ ہیں۔ کئی ہفتوں بعد کلکتہ کے اخبار لبرٹی نے اطلاع دی کہ کرم شاہ در حقیقت برطانوی جاسوس لارنس تھا اور اس نے افغان سرحد پر وزیرستان میں اپنی سرگرمیوں کا تفصیلی بیان دیا۔ لارنس ایک ذمہ داری بن رہا تھا اور حکام نے اسے برطانیہ واپس آنے کو کہا۔ کرم شاہ پھر کہیں نظر نہیں آیا۔ نیڈوز کی بیٹی پر واپس آتے ہیں۔ نیڈوز کی بیٹی کی لارنس سے طلاق کے 4 سال بعد شیخ عبداللہ اور اکبر جہاں کی سری نگر میں شادی ہوئی تھی۔ اس کی پچھلی شادی اور طلاق کی حقیقت کبھی بھی راز نہیں تھی، صرف اس کے پہلے شوہر کا اصل نام پوشیدہ تھا۔ اب اس نے خود کو ایک نئے کشمیر کے جدوجہد میں جھونک دیا تھا۔ اس نے غریب بچوں کے لیے اسکول بنانے کے لیے رقم اکٹھی کی اور ایک ایسی ریاست میں تعلیم بالغاں کی حوصلہ افزائی کی جہاں آبادی کا بڑا حصہ ناخواندہ تھا۔ اس نے اپنے شوہر کی مدد کی اور اس کو مشورہ بھی دیا۔ مثال کے طور پر نہرو کی توجہ کے سامنے جھکنے کے خطرات سے خبردار کیا اور اس طرح اس کی ذمہ داری سے سمجھوتا کیا۔ تو اس طرح اکبر جہاں کی دوسری شادی اس کے لیے پہچان بھی بنی اور کشمیر کی سیاست میں ان کا نام کو آج بھی جانا پہچانا جاتا ہے۔